دنیا اس وقت صرف جنگوں میں نہیں الجھی ہوئی بلکہ ایک ایسی خاموش کشمکش میں داخل ہو چکی ہے جہاں میزائلوں سے زیادہ خطرناک چیز ڈیٹا، ڈرونز، پابندیاں اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی بنتی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ سے لے کے تائیوان تک، یوکرین سے جنوبی ایشیا تک ایک نئی عالمی بساط بچھ رہی ہے جہاں امریکہ، چین، روس اور ایران براہ راست نہیں تو بالواسطہ ایک دوسرے کو آزما رہے ہیں۔ کہیں سستے ڈرون اربوں ڈالرز کے دفاعی نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، کہیں خفیہ سیٹلائٹ معلومات جنگ کا رخ بدل رہی ہیں، کہیں چین امریکی معاشی دباؤ کو کھل کر چیلنج کر رہا ہے اور کہیں پاکستان 5th جنریشن اسٹیلتھ دور میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اگلی جنگ کہاں ہوگی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آنے والی دنیا پر حکمرانی کس کی ہوگی؟ اس کے پاس جس کے پاس سب سے بڑی فوج ہے، یا اس کے پاس جو ٹیکنالوجی، معیشت اور انٹیلیجنس کو ایک ساتھ ہتھیار بنا سکتا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھنے جا رہی ہیں، مگر اس بار ماحول صرف تجارتی اختلافات تک محدود نہیں بلکہ جنگ، ٹیکنالوجی، عالمی طاقت کے توازن اور مستقبل کی معیشت تک پھیل چکا ہے۔ شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے درمیان 13 سے 15 مئی تک ہونے والی ملاقات کو اسی لیے معمول کی سفارتی میٹنگ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات اصل میں مارچ میں ہونا تھی، مگر ایران کی جنگ کی وجہ سے مؤخر ہو گئی، اور یہی تاخیر خود اس بات کی علامت ہے کہ عالمی بحران اب براہ راست واشنگٹن اور بیجنگ کے ایجنڈے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب جب دونوں رہنما ملاقات کے لیے تیار ہیں تو ان کے سامنے صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ کئی ایسے محاذ ہیں جہاں دنیا کا مستقبل کسی نہ کسی شکل میں انہی دو طاقتوں کے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس ملاقات کے ایجنڈے میں تجارت، نایاب معدنیات، تائیوان، ایران، مصنوعی ذہانت جیسے حساس موضوعات شامل ہیں۔ یعنی گفتگو صرف اقتصادی نہیں بلکہ جغرافیائی، سیاست، دفاعی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کی بالادستی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں سب سے اہم پہلو چین کی وہ پوزیشن ہے جو اس وقت عالمی سیاست میں اختیار کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ بیجنگ خود کو صرف ایک معاشی طاقت کے طور پہ پیش نہیں کر بلکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ دنیا کے بڑے بحرانوں میں اس کے بغیر کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین ایک طرف تجارت پہ بات کرے گا، دوسری طرف ایران اور خطے کی کشیدگی پر اپنا کردار اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس یہ پیغام دے رہا ہے کہ ٹرمپ اس ملاقات سے حقیقی نتائج چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن اب صرف علامتی اعلانات یا فوٹو سیشن سے آگے بڑھ کے عملی پیش رفت دیکھنا چاہتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع صرف ٹیرف یا درآمدات کا مسئلہ نہیں ہے۔ گزشتہ برسوں میں کئی ایسے معاہدے ہوئے ہیں جنہیں تاریخی پیش رفت قرار دیا گیا مگر بعد میں ان میں سے اکثر مکمل طور پہ نافذ نہیں ہو سکے۔ اس لیے اب دونوں ملک ایک دوسرے کے وعدوں پر مکمل اعتماد کرنے کی بجائے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھی جب امریکہ نے ٹیرف میں اضافہ کیا اور جواب میں چائنا نے امریکی سویابین کی خریداری روک دی اور ریئر ارتھ یعنی نایاب معدنیات کی برآمدات پہ پابندیاں سخت کر دیں۔ یہ نایاب معدنیات آج کی دنیا میں انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں کیونکہ جدید چپس، الیکٹرک گاڑیاں، میزائل سسٹمز اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی انہی پر انحصار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ریئر ارتھ وار بھی عالمی طاقت کے مقابلے کا حصہ بنتی جا رہی ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ چین اس شعبے میں بڑی برتری رکھتا ہے، جبکہ چین سمجھتا ہے کہ یہی اس کا ایک طاقتور معاشی ہتھیار ہے۔ اگرچہ گزشتہ سال ایک عارضی تجارتی جنگ بندی نے کشیدگی کچھ کم کر دی تھی مگر بنیادی اختلافات آج بھی برقرار ہیں۔ ٹیرف، مارکیٹ تک رسائی، تجارتی خسارہ اور ٹیکنالوجی کی پابندیاں اب بھی دونوں طاقتوں کے درمیان سب سے بڑے تنازعات میں شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس ملاقات میں ممکن ہے کہ موجودہ ٹریوس یعنی عارضی تجارتی نرمی کو بڑھانے پر بات ہو مگر فوری طور پہ کسی بڑے معاہدے کا امکان کم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک اب صرف مختصر فائدے نہیں، طویل المدتی اسٹریٹجک برتری کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس ملاقات کا سب سے حساس اور خطرناک پہلو دراصل دو ایسے محاذ ہیں جو بظاہر الگ دکھائی دیتے ہیں مگر اب ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے؟ ایران اور دوسرا تائیوان۔ یہی دو معاملات اس وقت واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان اصل اسٹریٹجک کشمکش کی علامت بن چکے ہیں۔ امریکہ اور چین دونوں جانتے ہیں کہ تائیوان ان کے تعلقات کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ چین تائیوان کو اپنے علاقے کا حصہ سمجھتا ہے اور مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا کہ تائیوان کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی سیکیورٹی وابستگی کم کرے۔ دوسری طرف واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ اگر اس نے کمزوری یا پسپائی کا اشارہ دیا تو بیجنگ اسے اپنے لیے اسٹریٹجک موقع سمجھے گا۔ اسی لیے اس ملاقات میں تائیوان صرف ایک جزیرے کا معاملہ نہیں بلکہ ایشیا میں طاقت کے توازن کا سوال بن چکا ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چین یہ سمجھے کہ معاشی یا سفارتی ڈیلز کے بدلے واشنگٹن اپنے اتحادیوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، جبکہ چین یہ دیکھ رہا ہے کہ آیا امریکی دباؤ، مشرق وسطیٰ کی جنگ اور عالمی معاشی مسائل واشنگٹن کی توجہ تقسیم کر رہے ہیں یا نہیں۔
تو یہاں ایران کا معاملہ اس پوری تصویر کو مزید پیچیدہ بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت چین سے ایک اہم تعاون چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پہ کشیدگی کم ہو، جہاز رانی بحال ہو اور ایران اپنے اقدامات محدود کرے، کیونکہ ہرمز میں عدم استحکام صرف مشرق وسطیٰ کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی توانائی، تیل کی قیمتوں اور عالمی معیشت پہ براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ مگر یہاں چائنا ایک نہایت محتاط توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف چین ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے اور تہران اس کی توانائی حکمت عملی میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف بیجنگ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مکمل طور پہ ایران کے ساتھ کھڑا دکھائی دے اور اس وجہ سے امریکہ کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کو خطرے میں ڈال دے۔ اس لیے چین اس بحران میں ایک ایسی پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ بیک وقت ثالث، معاشی طاقت اور محتاط اسٹریٹجک کھلاڑی نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ مسلسل ڈی ایسکلیشن اور سفارتی حل کی بات کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی ایران اسے اپنے تعلقات برقرار رکھنے کا عندیہ بھی دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کی اصل تشویش یہ ہے کہ کہیں امریکہ کسی اور فائدے کے بدلے میں تائیوان کے معاملے پہ نرم رویہ اختیار نہ کر لے، یعنی اگر واشنگٹن کو ہرمز کھلوانے، ایران پہ دباؤ ڈالنے یا تجارتی رعایتوں کے لیے چین کی مدد درکار ہوئی تو کیا اس کے بدلے بیجنگ تائیوان کے معاملے پر زیادہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ چین طویل عرصے سے یہ تاثر دیتا رہا ہے کہ تائیوان اس کی ریڈ لائن ہے۔ اگر بیجنگ کو محسوس ہوا کہ امریکہ کسی سطح پر پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس سے چین کے علاقائی عزائم مزید مضبوط ہو جائیں گے، خاص طور پہ جنوبی بحیرہ چین اور مشرقی ایشیا میں۔ تو یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، ذاتی تعلقات بمقابلہ اسٹریٹجک حقیقت۔ ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں کئی بار شی جن پنگ کی تعریف کر چکے ہیں اور یہ تاثر دیتے رہے کہ ان کے ذاتی تعلقات بڑے تصادم کو روک سکتے ہیں۔ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے کہ باہمی احترام کی وجہ سے تائیوان پر فوجی کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے، مگر اب صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے۔ حالیہ عرصے میں شی جن پنگ نے چینی فوج کے اندر بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں اور ملٹری پرج کی ہے، جس سے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ ذاتی تعلقات سے زیادہ عملی طاقت، کنٹرول اور اسٹریٹجک تیاری پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس لیے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ شی جو ہیں وہ ٹرمپ کے اس ذاتی نرم گوشے کو ایک سفارتی فائدے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ امریکہ سے معاشی یا سیکیورٹی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر بنیادی چینی موقف میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر اس پوری ملاقات کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ محض رسمی سفارتکاری نہیں بلکہ دو عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نفسیاتی، معاشی اور جغرافیائی سیاسی مقابلہ بھی ہے۔ دونوں رہنما جانتے ہیں کہ ان کے الفاظ صرف دو ممالک کے تعلقات نہیں بلکہ عالمی معیشت، ایشیائی سلامتی اور مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ سربراہی ملاقات بیک وقت دو مختلف تصویریں پیش کر رہی ہے۔ سامنے مسکراہٹیں، رسمی استقبال اور سفارتی جملے، مگر پس منظر میں تائیوان، ہرمز، ایران، ٹیکنالوجی اور عالمی طاقت کے توازن پر ایک خاموش مگر انتہائی سنجیدہ مقابلہ ہوگا جس کے نتائج دیکھنے لائق ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔